السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مفتی اللہ ہے اور ہم اس کے میسج کی پروٹیکشن کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج کس طرح پروٹیکٹ کیا. باقی کوئی کتاب پروٹیکٹڈ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں اٹھا کے کہہ سکتے لا ریب فیہ، اور انہی کتابوں نے ہمیں بالکل اللہ کے راستے سے ہٹا دیا. ٹوٹلی جو شیطان کا دعویٰ تھا رب کے ساتھ وہ ثابت ہو چکا ہے اکثریت پہ، سوائے چند مومنین کے جو اللہ والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب، وہی غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور کسی ایک پر بھی غیب کو ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جس سے وہ راضی ہو جاؤ. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو بے شک اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی چلاتا ہے اپنا ایک نگہباں. نگہباں لیعلم، تاکہ سب کو پتہ چل جائے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ اس رسول نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اب نے گھیرا ہوا جو بھی ان کے پاس ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو انہوں نے گن لیا ہے گنتی کے لیے، گنتی کر کے شمار. ہر چیز کو رب العالمین بڑا پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ میسج ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس میں لا یاتیہ الباطل، اس میں جھوٹ نہیں آ سکتا. تو ہمیں جھوٹ کی سچ کی طرف پکڑنے کی کیوں عادت نہیں ہے؟ جھوٹ کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں ہم نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ بخاری، ترمذی، مسلم، یہ کون ہے؟ ان کی تو اللہ نے مجھے کہا بھی نہیں کہ اس طرح کے کوئی آئیں گے. اور اس طرح میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو صحابہ رسول تھے ان کی ہسٹری پہ بھی میرے لیے مشعل راہ نہیں ہے. وہ ہسٹری ہے، اور وہاں بھی آپس میں اللہ نے ان سے انتقام لے لیا تھا. قرآن کی آیات موجود ہے. تو آپ جھوٹ کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. لیکن جب موت آ جائے گی وہ بہت دیر ہو چکی ہوگی. دیٹس اینڈ. اس لیے یو ہیو ٹائم ٹو ریکور. اسٹک ٹو دا ٹروتھ. سچ کو پکڑیں، سچ ہی آپ کو فائدہ دے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذرا اس میسج کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات سن لیں، اللہ تعالیٰ کیسے یوز کرتا ہے شیطان کو اپنے میسج کے لیے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو کوشش کرتے میری آیاتوں کو عاجز کرنے کے لیے. کیا مطلب کہ اللہ کی آیاتیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ اس کو چھوڑ کے دوسروں کے فالو شروع کر دے تو اپنے تو اللہ کی آیاتوں کو عاجز کر رہے ہیں اور اپنا دین نکال لیا. اولئک اصحاب الجحیم، جو یہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی آیاتوں کو عاجز کرنے کے لیے، یہ دوزخ والے. اب مجھے بڑے سے بڑا عالم بھی ہو جو آپ کی نظروں میں ہوگا، میرے لیے اصحاب الجحیم جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے. مجھے اللہ کی بات پہ یقین کرنا ہے، نہ کہ سوسائٹی کی باتوں پہ. نہ سوسائٹی منتخب یہ جو عہدے دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، تو وہ دیتے ہیں، ان چیزوں سے ریکگنیشن نہیں ہے. یہ ریکگنیشن نہیں ہے. موت کے آگے وہ فائرنگ کرتے ہیں اور موت کو اندر ڈال دیتے ہیں، بہت بڑی آنر ملی اس کو. یہ آنر نہیں ہے. ہم نے اللہ جس کو آنر دیتا ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی رسول. وَلَا نبی، نہ تجھ سے پہلے کوئی نبی بھیجا ہے مگر یہ الا اذا تمنا، جب وہ آرزو کرتا ہے کسی چیز کی. القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان اس کے آرزو میں ڈال دیتا ہے، وسوسہ ڈال دے جو بھی ڈالتا ہے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، نیست و نابود کرتا ہے جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے. بیکاز پروٹیکٹ ہے، رسول مخلصین میں سے ہے. ہی از گیونگ اے میسج، اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ کا پیغام کوئی رد و بدل نہیں. جب وہ لا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھک کر کے ختم کر دیتا ہے اس کو. ثم یحکم اللہ آیاتہ، اللہ اپنی آیاتوں کو مضبوط کر لیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ ہی کو ہر چیز کا خبر ہے، وہی حکمت والا ہے. ابھی باتیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی،
لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ شیطان بھی چل رہا ہوتا ہے، رسول کو بھی ان کے آرزو میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ختم کر دیتا ہوں جو شیطان ڈالتا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، تاکہ کر دے اللہ وہ جو شیطان نے ڈالا ہے وہ آزمائش کے طور پہ آ جاتا ہے۔ پھر جو شیطان ڈالتا ہے کوئی وسوسہ، وہی آزمائش ہوتی ہے، فتنۃ آزمائش، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیۃ قلوبہم، جن یا ان کے دل سخت ہے، بیکاز جن کے دل مرض ہے تو وہ تو شیطان کی طرف جائے گا، رب کی بات کی طرف آئیں گے نہیں۔ غور کرتے جائیں ایک ایک بات پہ، شیطان ڈالتا ہے رسول کے اس میں، رسول اللہ تعالیٰ تو اس کو ہی از پروٹیکٹڈ بائی اللہ، مخلصین ہے وہ، شیطان نے پہلے ہی میرا زور نہیں چلتا، لیکن عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ شیطان آپ کو اللہ کی بات سے ہٹاتا ہے، اللہ کی آیاتوں کو عاجز کرنے کے لیے ڈالے گا کوئی، تو جن کے دل سخت ہیں یا جن کے دل میں مرض ہے ان کے لیے وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اور جو ظالمین الظالمین لفی شقاق بعید، انہی کے لیے وہ فتنہ بنتا ہے، آزمائش بنتی کہہ لو، یا وہ کہہ لو کہ ان کے لیے وہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتا۔ اور ظالم جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دور کے اختلاف میں ہوتے ہیں، دور کے اختلاف، وہ اللہ کی بات سے ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان نے وہی آزمائش ہوتی ہے، وہ فیل ہوتا ہے اور ٹھک کر کے دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، اور ظالم ہوتا ہی دور کی گمراہی میں۔ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وہ تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم ملا ہے، جو دیے گئے علم، اللہ کا علم، انہ الحق من ربک، کہ بے شک حق تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، تاکہ وہ اس پر ایمان لے آئے سارے لوگ۔ کیا انہ الحق من ربک، یہ سنگل واحد کہہ کے تاکہ تجھ پر جو نازل ہوا تھا، یا وہ کہ حق جو ہے تیرے رب کی طرف سے جو تو لے کر آتا ہے، رسول تو اللہ کا رب کے آتا ہے نا، تو میں سنگل میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تکلفات سے ہٹ کے سیدھی بات کرو۔ فیؤمنوا بہ، تاکہ لوگ اس پر ایمان لے آئے، رسول کا جو میسج ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، تاکہ سب لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ فتخبت لہ قلوبہم، اور عاجز کر لے ان کے دل اس رب کے میسج کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ضرور بضرور مومنوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا۔ ابھی غلط نہ ہو جانا، مومن یہ نہیں ہے، مومن کو آسان کام نہیں ہے جو آپ نے منہ سے کہہ دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کثیر لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، ایمان والے نہیں ہیں، اپنے آپ کو دغا دے رہے۔ آگے لکھا ہوا، آگے دوسری آیات ہے، دغا دے رہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ نے ہر بات دی ہوئی ہے قرآن کی، منہ کے سے کہہ دینے سے ایمان والا نہیں بنتا، عاشق رسول بنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول، اور عاشق رسول کے وہ کتاب کا ہی نہیں پتہ، جو میسج لے کر آئے ان کا پتہ ہی نہیں ہے، بس چومنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ دھوکے میں مت آؤ اپنے آپ، میرا کوئی مقصد نہیں آپ لوگوں کی کرٹیسائز نہیں کرنا، آپ کی مرضی ہے، آپ خوشی سے زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، خوشی کی موت چاہتے ہیں، تو اس کتاب کو پکڑ لیں، بس یہی سچ ہے۔ ماں باپ کے مذہب کو چھوڑیں، وہ جھوٹ تھے، جھوٹ میں رہے تھے کثیر میں، قرآن نہیں ہے تو وہ سب جھوٹ ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ، اور ہمیشہ رہیں گے کافر اس سے شک میں، مِرْيَةً مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، جہاں تک کہ بس وہ اسی طرح قرآن سے شک کرتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی اچانک بغتتاً، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا وہ آئے ان کے پاس وہ جو عذاب قیامت کا اچانک بے برکتی والا عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے میسج کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ آزمائش بنتی ہے باقیوں کے لیے، کیونکہ وہ تو اللہ کی بات آپ کہیں یار بس میرا ختم ہے، میں ایمان لاتا ہوں، یا پھر آپ کے سوسائٹی کی باتیں سنیں، اور جو آپ بڑے ہوئے ہیں، اتنی عمریں گزر گئی ہیں، آپ کو تو قرآن پڑھا ہی نہیں، تو آبویسلی یہ نیا لگے گا، تو لیکن پھر بھی جب اللہ کی آیات آ جائے اس پہ کہو بس دس از دا فائنل تھنگ، تب آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ چلو یہ جو یہ شخص کہہ رہے تھے، یہ میں اس کی ویڈیو سن لیں ذرا آپ۔ یہ داڑھی کے بارے میں پھر سوال آ گیا، ہم نے جواب دے دیا۔
ایک لڑکی کی تربیت آزادانہ ماحول میں ہوئی ہو، اسے سر ڈھانپنے کو کہیں تو اسے برا لگے، نماز پڑھنے میں لاپرواہی، دین سے لاپرواہی، اپنی ہی خود غرضی میں مبتلا ہو، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکے، تو ایسی بیوی کو کہاں تک برداشت کرنے کا حکم ہے؟ بالکل برداشت نہ کریں اور اس کو چٹیا سے پکڑ کے گھر چھوڑائیں اس کے ماں باپ کے۔ جن لوگوں نے اس بچی کی یہ تربیت کی ہے وہ بقیہ زندگی اس کو اپنے پاس رکھیں۔ دیکھیے، میں آپ شرط کر دوں، آپ جانتے ہیں کہ میں خواتین کے بارے میں، ان بچیوں کے بارے میں بہت نرم گوشہ رکھتا ہوں، لیکن دین کی غیرت سب سے اہم بات ہے۔ آپ کے کہنے پہ اگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کے کہنے پہ وہ پردہ نہیں کرتی ہے، بار بار سمجھانے پہ وہ پورے دین سے لاپرواہی کرتی ہے، یا کوئی ایسا جملہ بھی کہتی ہے جو دین کے خلاف ہے، تو وہ دین سے خارج ہے اور آپ کا اس سے کوئی نکاح نہیں ہے، اس کی چھٹی کرا دیں، گھر بھیج دیں اس کو۔ اور یہی بات میں خاوند کے بارے میں بھی کہہ دوں کہ اگر کوئی خاوند صاحب ہیں جو کھلم کھلا شراب پیتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں، دین سے لاپرواہی برتتے ہیں، دین کے خلاف کبھی منہ میں آئے تو بک جھک بھی کر لیتے ہیں، وہ دین سے خارج ہیں۔ اور بچیوں کو، اس کی بیوی کو جائز نہیں ہے کہ ایسے نابکار کو اپنے قریب آنے دے، فوراً اس کو اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دیکھیے، ہم میں اب اتنی جرأت ہونی چاہیے اور اتنی حیا اور شرافت ہونی چاہیے کہ ہم ایسی بچیوں کو سہارا دیں جو اس وجہ سے اپنے خامدوں سے علیحدہ ہو گئیں کہ خامد ان کے نابکار تھے، اوباش تھے یا کافر تھے۔ اس وقت بھی اس مجمع میں ایک خاتون موجود ہیں، ایک بچی، ان کے خامد فوج میں میجر ہیں اور وہ منکر سنت ہیں۔ بچی نے مجھ سے فتویٰ مانگا، میں نے کہا بیٹی آپ کا تو نکاح ختم ہو گیا، آپ کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اب جو خامد منکر سنت ہو گیا، وہ احادیث کا منکر ہے، حضور کی سنت کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب زبردستی اس سے چمٹے رہنا ٹھیک ہے، اس کو اصلاح کا موقع دیں، اس کو علماء کے پاس لے جائیں اگر جانے کو تیار ہو، لیکن اگر وہ جانے کو تیار نہیں ہے، اصلاح کی طرف، ایمان کی طرف وہ آنے کو تیار نہیں ہے، تو 3 حرف بھیجیں اس پہ، لعنت بھیجیں اس پہ۔ اور میں صاف کہتا ہوں، اور میں ایسی بچیوں سے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اوباشوں سے بہتر رشتہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور ہمیں دینی غیرت کا تقاضا سمجھتے ہوئے ایسی بچیوں کا ہاتھ سب سے پہلے تھامنا چاہیے، اور رشتے زیادہ خوبصورت، زیادہ مالدار رشتے، ان سب رشتوں کو چھوڑ کے ایسے رشتے جو ہیں ان کو فوراً ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے۔ یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں، یہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پہلے تو ہم نے انہیں بتا دیا کہ دین کی غیرت تو چٹیا پکڑ کے پہنچا دیتا ہے، سو ویری رانگ، ٹھیک ہے، اپنی مرضی، کوئی آیات کوٹ نہیں کی۔ اینی وے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی سورہ مجادلہ کی، جو لڑ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ خاتون، رسول اللہ نے کوئی بھی اپنی طرف سے نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ یہ منکر حدیث، منکر سنت ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کوئی؟ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ ذرا غور سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ بیان کرتا ہے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کا، اس قالت، جب اس نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے اللہ میرے لیے تو بنا ایک گھر جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، تو اے اللہ نجنی من فرعون وعملہ، تو اے اللہ مجھے بتا، وعملہ، اور اس کے عمل سے مجھے بچا، اور مجھے نجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے بچا۔
غور پڑھیں، دیکھو فرعون کی بیوی جنتی ہے، یا مومنوں کو بتا دیا کہ دیکھو اگر آپ کے خاوند ان کا سب سے بڑا کافر تھا اور اللہ نے ان کو بشارت دی ہے جنت کی، بہت کم عورتوں کو ملی ہے جنت کی بشارت. حضرت مریم اور ایک یہ ان کا، اور بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور بھی ہیں، لیکن ون آف دی فیو ونس. تو عمران کی بیوی اور فرعون کی بیوی، جو اللہ نے ان کو، کیونکہ اس کو کس پہ ایمان تھا؟ آخرت کی بات. وہ کہتے تو مجھے اپنے پاس جنت میں گھر دے. کتنا یقین تھا اس کو آخرت، کہ میں فرعون سے اس ایک عمل سے مجھے بچا، یہ ظالم قوم سے بچا. اور یہی بات دیکھیں، یہ ایمان کے کیا خوبصورت، اللہ اور آخرت پہ اس کے ایمان تھا. اور اللہ تو جانتا ہے ہر انسانوں کو. اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، دیکھیں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ مومن ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور جو بے دین ہیں، جو کوئی بھی ان میں آمن باللہ والیوم الاخر، جو کوئی بھی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پہ. بس یہ دو کنڈیشن سن لیں، اللہ پہ اور آخرت. وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہے نہ ان پر غم ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ اس مومنوں کے سب سے بڑے دشمن یہ مشرک ہیں. وہ ہندوؤں کی طرف مت جاؤ، مشرک یہ فرقہ پرست ہے، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. قرآن کو نہیں چاہیں گے، حدیثوں کی پرچار میں رہیں گے، آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے، حق کو گرائیں گے جھوٹ سے. یہ سب سے بڑے مشرک، یہ فرقہ پرست شیعہ سنی اہل حدیث، یہ اللہ کے دشمن بنتے ہیں. یہ قرآن نہیں چاہتے، یہی کافر ہیں، یہ حقیقی کافر ہیں. جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہ اس کے برابر اور کتابوں کو لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اہل کتاب سے بھی نکاح کا کہا. اچھا پھر یہ، اس کے پہلے میں یہ چلا جاتا ہوں کہ یہ اس کا فتویٰ ہے کہ سنت منکر حدیث ہے. تو کہاں ہے حدیث؟ رسول اللہ کے زمانے میں حدیث کہاں تھی؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور لوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا. وہ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، وہ میرے دو صالحین بندوں کے انڈر تھی. وہ فخنتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی، تو ان کے کچھ بھی فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء، اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آیا. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، داخل ہو جو آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. لیکن طلاق نہیں تھی. نہ قرآن میں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی، نہ لوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی. ٹل دی لاسٹ ڈے، یہاں تک کہ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے. طلاق کہاں ہے؟ کس بات پہ یہ طلاق دے رہی؟ ہر انسان کا اپنا دین ہے. فرعون کی بیوی مسلم تھی، چلو ایمان چھپا رہی تھی، لیکن وہ ریچوز تو سارے فرعون کے کر رہی تھی نا. فرعون کا جو دین تھا سارا وہی کچھ کر رہی تھی. آپ نے تو ٹھک کر کے کہہ دیا، وہی فتویٰ دے دیا. سوشلی آپ ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں، فساد کریٹ کر رہے ہیں. اور منکر حدیث ہو، تمہارا نکاح ختم ہو چکا ہے. اور بہت خطرناک بات یہ کی کہ میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آپ اللہ کے، اور استغفر اللہ. دیکھو جو کوئی کہہ سکتا ہے، کبھی رسول نے کہا میں اللہ کی طرف سے تمہیں وعدہ کرتا ہوں؟ لا دے کوئی آیات قرآن سے جو رسول نے کہا میں تمہیں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں. رسول تو پھر بھی میسج کا انتظار کرتے تھے، قرآن آ جاتا تھا، انتظار کرتے تھے رب کی بات کا، اور وہی رب ان کو کہتا تھا تو وہی کہتے تھے. یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں. بھئی کہاں تمہیں اللہ نے وعدہ کیا؟ یہیں پہ انسان
گمراہی چلا جاتا ہے. لک ایٹ اس، یہ اتنا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ علم بھی ہوگا اس کے پاس، ڈگریاں بھی لی ہوں گی، لیکن جہالت میں آخر میں دیکھو کیسے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور اپنے حدیثوں پہ چل رہا ہے. اہل کتاب کا بھی اللہ نے کہا ہوا ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج میں نے تمہارے لیے حلال کیے تو پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور محسن نیک عورتیں مومنین میں سے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور محسن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی. کیا ان کو حدیثوں کی کتاب ملی؟ وہ تو پڑھتے ہیں بہت بھی، ان کے بھی تلمود کتابیں کافی چل رہی ہیں. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ اوت الکتاب، تورات، زبور، انجیل، جن کو اللہ کی کتاب ملی ان سے بھی تمہیں نکاح کی اجازت ہے. حدیث کوئی کتاب نہیں ہے ہماری. یا حدیث پہ ایمان لانا سب سے بڑی کفر ہے. یہ قرآن پہ ایمان لاؤ، قرآن کو پکڑو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. افغیر اللہ اپنی قوم کو کہتا ہے، کل ان کو کہو افغیر اللہ تامرون اعبد ایھا الجاہلون، کہ میں اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو، اللہ کے علاوہ اوروں کو میں ان کی پوجا کروں، غلامی کروں؟ اے جاہلو. یہی قول رسول کا میں آپ لوگوں کے لیے بھی دوہرا رہا ہوں. اللہ کو پکڑو، اس اندھیروں سے باہر آؤ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے مومنوں کا، اندھیروں سے روشنی کی طرف ہے. والذین کفروا، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کے طاغوت دوست ہیں. اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی آگ والے ہمیشہ رہیں گے. سچ کو پکڑیں، نور کو پکڑیں، اللہ کی کتاب کو پکڑیں، اس کو پڑھیں، تھوڑا تھوڑا الفاظ پہ غور کریں. اس کی نہ تفسیر کی ضرورت ہے نہ تفسیر کی ضرورت ہے. یہ انسانوں کے لیے کوئی تشریح، اللہ خود کتاب بھیجی ہے، یہ اللہ خود سکھائے گا آپ کو، وہ قادر ہے آپ کو ہر چیز سکھانے. تو وہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور محسن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب ملی ان کا بھی کھانا تم پہ. اذا آتیتموہن، جب تم ان کو دے دو ان کا مہر. اجورہم، محسنین وہ نکاح میں آنے والی ہو، غیر مسافین نہ بدکاری کرنے والی ہو، ولا متخذ الاخدان نہ چھوری چھپے آشنائیاں کرنے والی. دیکھو اہل کتاب نیک عورتیں، نہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی ہو، نہ بدکاری کرنے والی ہو، نکاح میں آنے والی ہو. You can marry them. کہاں پہ یہ سنت ہے اور یہ کہاں، یہ قرآن ہی ہے سب کچھ، یہی یہ سارے رسول ہیں، اس میں ہمارا رسول بھی ہے، اسی کا ذکر ہے اس قرآن میں. آپ رسول کے اس قرآن سے پہچانے جو تمام انسانیت کا رسول ہے. آپ لوگوں نے تو اپنے رسول کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے. وہ رسول نہیں ہے جو اس کتابوں میں بیان ہوا ہے، رسول وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. جیسے وہ قرآن ہمیں سناتا ہے ہر ایک بات کے اوپر کل 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 کل، جو کل ہے وہ سارے رسول کے اقوال ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو کہا، ہر سوال جس نے پوچھا جواب بھی وہی کل میں دیا ہوا ہے. یہ سارے رسول کے اقوال ہیں. غور کریں، نکلیں جہالت سے، تباہ ہو چکے ہیں، ہماری قوم گر چکی ہے، اور اس کو راستے پہ لانے کے لیے صراط مستقیم، ہمارا راستہ، رب کو پکڑیں گے تو رب کی طاقت آپ کو ملے گی، اور پھر آپ کو کوئی بھی آپ کو ایڈورس سچویشن نہیں آئے گی. ومن یکفر بالایمان، جو اللہ کے ایمان کا کفر کرتا ہے، اللہ کی بات کا کفر کرتا ہے، نہیں مانتا، تو فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، دنیا میں بھی اس کے اعمال ضائع اور آخرت میں بھی وہ نقصان میں. دیکھیں کتنے لوگوں کا انجام دیکھتے جائیں کیا ہو رہا ہے. سب کچھ ملنے کے بعد آخر میں انجام دیکھیں، بروں کا انجام برا. اب اس میں یہ جو انہوں نے فتوے دیے، انشاءاللہ اب چوتھا ٹاپک، اب ہم فسادیوں کا انجام بتائیں گے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں
اور یہ ایسے جھوٹی کتابوں جھوٹے فتوے دیتے ہیں. اور یاد رکھنا ہمارا صرف مفتی اللہ اور کوئی مفتی نہیں ہے. وہ فسادی ہیں، مفتی نہیں ہے. یہ سارا فسادی علم ہے. قرآن کی آیات سنائیں اور اسے کہ یہ آیات ہے بھائی اللہ نے اس جگہ پہ یہ کہا، دوسری جگہ 4-5 آیاتیں آپ سنا دیں. let the person decide himself. قرآن تو بہت کلیئر مذہب ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.